دیکھیے اگر کوئی غیر مسلم آپ سے یہ سوال کرے کہ یہ کیسے پروو ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا چاہیے، تو آپ کس دلیل سے اس کو سمجھائیں گے؟ ایک مسلمان کو تو اس بات کا بھروسہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ جب میں اس راستے پر چل رہا ہوں تو مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے، یعنی کہ یہ راستہ صحیح ہے۔ لیکن جو اس راستے پر چلا ہی نہیں، اس کو کیسے پتہ ہوگا کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہم حدیث کی دلیل سے اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کر کے ایکچوئل میں اس دنیا میں آئے تھے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 1 ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نعمان یعنی عرفہ کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت یعنی ان کی اولاد، یہ پشتوں والی پشت ہے، ان کی پشت سے مضبوط عہد لیا، یعنی ان کی اولاد سے مضبوط عہد لیا۔ اور وہ کس طرح لیا؟ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے وہ ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور ان کو آپ علیہ السلام کے سامنے چیٹیوں کی طرح بکھیر دیا، اور پھر ان سے آمنے سامنے کلام کرتے ہوئے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہل یہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فال پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ تو یہ وہ حدیث ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی ہماری پیدائش سے پہلے کا ہمارا وعدہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اس وعدے کے ساتھ آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں اتاری گئی تھی۔ اور پھر وہ بہانہ بھی بتاتے ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد کہے گی کہ ہمارے تو یہ پرکھے لوگ ایسا کرتے تھے، یہ ہوتا تھا، ہم کرتے چلے آئے اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اس ٹائم کوئی بھی کسی بھی طرح کا آرگیومنٹ یا کسی بھی طرح کا بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ دلیل کے ذریعے سے ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ میں ہی رب ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کی جائے، اور شرک کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایکچوئل میں سارے گناہوں کی جڑ ہے۔